السلام علیکم دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے کوہ پیما اور برفانی انسان۔ دسمبر کے سرد ترین دن تھے۔ وہ ہمالیہ ہزاروں من برف تلے دبا ہوا تھا۔ اس ہولناک موسم اور وقت میں کوریا کی ایک 5 افراد پر مشتمل ٹیم کوہ ہمالیہ کی چوٹی کو سر کرنے کے لیے پہاڑوں کے گرد و نواح میں پہنچ چکی تھی۔ کوہ پیما ٹیم کے لیڈر کا نام جیسن تھا اور باقی 4 افراد کے نام ہاورڈ، کانگن، ہوپس اور رینا تھے۔ رینا لڑکی تھی اور اسے کوہ پیمائی کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کوہ پیما جان جوخم کا کام ہوتا ہے اور اس کام میں جان بچنے کا 10% امکان اور موت آنے کا 90% امکان ہوتا ہے۔ اول تو پہاڑوں پر چڑھنا ہی ممکن ہی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی کوہ پیما کسی نہ کسی طرح پہاڑوں کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں تو برفانی مخلوق جو خونخوار ہونے کے علاوہ انسان کی موت ہوتی ہیں، ان سے انسان کی موت بھی ہو جاتی ہے اور ان سے بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے جیسن نے کوہ ہمالیہ پر چڑھنے سے پہلے سب کو بتایا کہ اگر کوئی کوہ پیما کو موت نے آ دبوچا تو اس کا ذمہ دار مرنے والا خود ہوگا، کسی دوسرے کو اس کا ذمہ دار نہیں دیا جائے گا۔ سب نے جیسن کا حلف اٹھایا اور اگر کسی کو موت ہے تو اس کا ذمہ دار مرنے والا خود ہوگا اور کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ یہ حلف ایک کاغذ پر لکھا گیا، سب نے اس پر دستخط کر دیے اور پھر یہ کاغذ کو کوریا کے سفارت خانے میں واپس داخل کرا دیا گیا۔ کوہ پیما کی یہ ٹیم دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہوگی۔ جیسن نے اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہم 10 میل شمال کی طرف جائیں گے، ذرا گھوم کر وہ راستہ آ جائے گا جہاں برف نسبتاً کم ہوتی ہے۔ اس جگہ ہم ان کے 2 کمندیں لگا کر اوپر چڑھنے کا بندوبست کریں گے۔ برف کم ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ رینا نے جیسن کی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، 10 میل شمال کی جانب جانے کے بعد ہمیں تو راستہ ملے گا، وہ نیچے سے برف سے پاک ہوگا، لیکن اوپر جانے کے بعد پھر برف شروع ہو جائے گی، لہٰذا ہمیں 10 میل شمال میں جانے کی بجائے کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ تم وضاحت کرو کہ وہ کون سا راستہ ہے؟ جیسن نے اس سے پوچھا۔ راستہ تو خیر کوئی نہیں جہاں سے ہم بآسانی چوٹی پر چڑھ سکیں، لیکن ہمارے پاس برف صاف کرنے والے ہتھیار بھی موجود ہیں۔ ہم ان ہتھیاروں کے ذریعے سے برف صاف بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، چنانچہ ہمیں دور جانے کی بجائے ہمیں نزدیک ہی ان کے اور کمندیں لگا دیں۔ ہم اپنے راستے میں آنے والی برف صاف کرتے جائیں گے اور اوپر چڑھتے جائیں گے کیونکہ یہ بہت آسان ہے۔ کیسا لگا تم لوگوں کو میرا خیال؟ رینا نے اپنے اس خیال پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آئیڈیا تو خراب نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مثلاً یہ کہ اگر تمہارے راستے میں برف کا کوئی عہدہ آ گیا تو ہم اسے کیسے صاف کریں گے؟ جیسن نے رینا کی تعریف کرتے ہوئے اپنا خیال پیش کیا، ہم سب مل کر اس تودے کو پہاڑ سے نیچے دھکا دیں گے۔ آخر ہم کوئی پیمانے کے لیے آئے ہیں، مرغیوں کے انڈے توڑنے کے لیے نہیں آئے۔ رینا نے عورت ہونے کے باوجود مردانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور 5 مردوں کا خون گرم ہو گیا۔ ہاورڈ نے خوشی سے کہا، کم از کم میں ضرور اسی جگہ سے پہاڑوں پر چڑھوں گا۔ رینا نے ہم سب کو چیلنج کر دیا ہے۔ ہاورڈ کو دیکھا دیکھی اور دوسروں نے بھی ضد باندھ لی اس پر۔ جیسن نقشہ نکالتا ہوا بولا، ٹھہرو، پہلے میں دیکھ لوں کہ کہیں یہ راستہ خطرناک تو نہیں۔ یہ کہتے ہوئے جیسن غور سے نقشے کا جائزہ لینے لگا۔ خاصی دیر تک وہ نقشے کو غور سے دیکھتا رہا اور پھر بولا، نقشہ تو خطرناک نہیں ہے، لیکن ہم اس راستے سے چوٹی پر پہنچیں گے تو ہمیں سخت ترین حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، کیونکہ اس راستے کے عین اوپر کا علاقہ برفانی درندوں سے بھرا ہوا ہے۔ نقشہ
نو یس نے سرخ رنگ سے اس علاقے کی نشاندہی کر رکھی ہے۔ جیسن کی بات سن کر رینا بولی، اول تو یہ نقشہ ہی بہت پرانا ہے، اگر فرض کیا کہ کوئی برفانی درندہ ہوگا بھی تو ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے، بجائے اس کے کہ ہم کوئی آسان راستہ تلاش کرتے ہوئے اپنے جسموں کو تھکا ماریں اور اوپر ہی نہ جا سکیں۔ رینا کی یہ تجویز بہت اچھی تھی، بہت اچھی ہے سر، سفر ہمیں یہیں سے شروع کرنا چاہیے۔ ہوپس نے بھی رینا کی حمایت کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ان کے اور کمندے نکالو اور رسوں کو اوپر پھنساؤ۔ جیسن نے ہدایت دی اور فوراً اسے آگے کمندے اور رسیں تھیلوں سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد رسوں کے سہارے برف پوش پہاڑوں پر چڑھ رہے تھے۔ سب سے اوپر جیسن تھا، اس کے ہاتھ میں برف ہٹانے والا ہتھیار بھی تھا، اوپر بھی چڑھ رہا تھا اور برف بھی وہ ہٹا رہا تھا۔ دوسروں کو آسانی تھی، انہیں صاف راستہ مل رہا تھا اور وہ بآسانی اوپر چڑھ رہے تھے، لیکن جب جیسن تھک گیا تو وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے پیچھے رینا تھی، چنانچہ برف ہٹانے والا ہتھیار رینا نے سنبھال لیا، رینا نے اٹھا لیا۔ ذرا اوپر آرام کے بعد ان کا سفر ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا۔ رینا کمزور عورت تھی، لہذا جلدی وہ تھک گئی۔ اس کے بعد برف ہٹانے والا ہتھیار ہوپس نے سنبھال لیا۔ وہ باری باری برف ہٹاتے رہے اور اوپر کا سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ راستے کا اندھیرا گہرا ہو گیا۔ وہ کسی ہموار جگہ پر خیمہ نصب کرنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ یہ مسئلہ بھی فوراً ہی حل ہو گیا۔ انہوں نے خیمہ نصب کر لیا، کھانا کھایا اور آرام کرنے لگے۔ دوسرے دن بھی ان کا سفر شروع ہو گیا۔ آخرکار 1 ماہ اور 3 دن کے صبر آزما سفر کے بعد وہ برف پوش پہاڑوں کی چوٹی پر پہنچ گئے، لیکن جیسن کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ چوٹی پر پہنچتے ہی آن گنت برفانی درندوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ جس علاقے میں وہ آئے تھے وہاں برفانی درندے گویا چونٹیوں کی مانند پھر رہے تھے۔ 5 کوہ پیماؤں نے لوہے کے مضبوط لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، اس لیے درندوں کے حملے کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ درندے ان کو اپنے خونی پنجوں سے زخمی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن الٹا ان کے اپنے پنجے زخمی ہو گئے۔ پانچوں نے اپنی رائفلیں بھی سنبھال لیں اور اب برفانی درندوں پر دھڑا دھڑ فائر کرنے لگے تھے۔ رائفلوں کی آتشی گولیوں سے برفانی درندے ایک ایک کر ڈھیر ہونے لگے۔ برف پر درندوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تھے، ہر طرف خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ جو درندہ باقی بچے تھے وہ اس قیامت سفرہ سے خوف زدہ ہو کر بھاگ اٹھے۔ جلدی دور تک میدان صاف ہو گیا۔ 5 کوہ پیماؤں نے شکر ادا کیا اور برف کے غار میں جا گھسے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جیسن نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جاؤ چوٹی کی سیر کرو، میں ذرا نقشہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسن کی بات سن کر وہ چاروں اٹھ کر چلے گئے۔ جیسن نقشے کا بغور جائزہ لینے لگا۔ جلد ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسے جس چیز کی امید تھی وہ اسے مل چکی تھی۔ نقشے میں چوٹی پر اس جگہ کی واضح نشاندہی کی گئی تھی جہاں پارس پتھر دفن تھا، اور جیسن کے لیے وہ جگہ تلاش کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ابھی جیسن خوش ہو ہی رہا تھا کہ رینا لہو لہان اس غار میں داخل ہوئی اور چیختے ہوئے بولی، سر، ہم پر ایک برفانی انسان نے حملہ کر دیا ہے، انہوں نے تینوں کو چیر ڈالا ہے۔ باقی تینوں کو چیر ڈالا، میں بڑی مشکل سے یہاں پہنچی ہوں۔ اس کے بعد جیسن نے کہا، اسے تو تم بچ گئے، لیکن اب تم مجھ سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ پارس پتھر کا میں اکیلا ہی مالک بن جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے جیسن نے رینا کو گولی مار دی۔ اتنے میں برفانی انسان وہاں پہنچ گیا۔ اس کی جسامت 2 ہاتھیوں سے بھی بڑی تھی۔ اس نے جیسے ہی غار پر اپنا پاؤں رکھا، غار دم سے گر پڑا۔ جیسن کا کچومر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ نقشہ اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کا ہاتھ مردہ ہو چکا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو دولت کی خاطر کسی انسان کی جان لیتا ہے، اس کی اپنی جان بھی نہیں بچ سکتی۔